جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے جی اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں. صحیح. سنت موقدہ ہے یہ، اور علل کفایہ بھی ہے کہ اگر پوری بستی میں کوئی ایک آدمی کر لیتا ہے تو ساری بستی کی طرف سے کفایت کرتا ہے وہ. لیکن یہ آقا کریم علیہ السلام اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے. سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا اعتکاف فرماتے آخری عشرے کا. ایک دفعہ آپ نے شروع کے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر اگلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور پھر جب آخری 10 دن آنے لگے تو لوگوں سے فرمایا کہ میں نے رمضان کی لیلۃ القدر کو شروع کے 10 دنوں میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملی. وسط میں تلاش کیا نہیں، اور مجھے بتایا گیا یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا ہے، تو اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آ جائے. تو ایک تو سنت ہے یہ کہ حضور ہر سال اعتکاف فرماتے، اور ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں کسی ایسی وجہ سے نہ کر تو دوسرے سال آپ نے ڈبل اعتکاف فرمایا. تو بہت پیاری سنت ہے. سبحان. یعنی 10 دن اللہ کے مہمان بن کے ہم رہیں. ایک تو یہ سنت اعتکاف ہو گیا. دوسرا اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جو نفلی اعتکاف کرتا ہے. جیسے ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20 رمضان کو جو ہے جی غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو آپ وہ سنت اعتکاف میں شامل ہو جائیں. اچھا تسلیم بھائی یہ بتائیے، ہماری خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. نارمل ہمارے جو گھرانے ہیں، ہماری آبادی ہے 2 کمرے 3 کمرے پر مشتمل ہے، فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، اسی میں کچن بھی ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، بچوں کو اسکول کی تیاریاں بھی کروانی ہیں والدین کو. والدہ اگر اعتکاف میں اس صورت میں بیٹھ گئی ہیں تو وہ کس طریقے سے ایک روم میں اپنی پرائیویسی رکھے، اور اس کو کچن کے کام کرنے ہیں، اس کو اپنے شوہر کے کام کرنے ہیں، اور بالفرض اللہ نہ کرے کوئی ایسا شرعی عذر آ جاتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر جانا پڑے، تو کیا مطلب ایسے میں اعتکاف کو قضا کرنا پڑتا ہے؟ نفلی اعتکاف میں بیٹھیں، کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر ذمہ داریاں بہت ہیں تو وہ نفلی اعتکاف کرتی رہیں. صحیح. لیکن اگر گھر میں اور لوگ ہیں جو کام کاج کر سکتے ہیں، اور جیسے ہماری عموماً والدہ ہوتی ہیں، ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے پاس موقع ہوتا ہے، تو جو گھر میں پرے ایریا ہے، صحیح، تو جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں، ایک مخصوص جگہ ہم عموماً گھروں میں ہوتی ہے کہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اسی جگہ کو وہ اعتکاف وہیں بیٹھ کر بھلے 2 چادریں ٹانگ دیں، مخصوص کر لیں تاکہ شور شرابے سے اور توجہ یکسوئی حاصل ہو، وہیں گھر میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں اعتکاف ہوتا ہے، جن گھروں میں اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، وہاں بڑی برکتیں علی بھائی. سبحان اللہ. آپ دیکھیے قاری صاحب کہ اگر کسی گھر میں گارڈن بنا ہوا ہے، کہیں پہ گھر خوبصورت ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، باغیچہ ہے، تو اس گھر میں کون آئے گا؟ تتلیاں آئیں گی، پرندے آئیں گے، بلبل آئے گی، بالکل چہکار ہوگی، چڑیا آئے گی. اچھا جہاں غلاظت ہے، گندگی ہے، تو وہاں کون آئے گا؟ مچھر آئیں گے، مکھیاں آئیں گی، حشرات الارض آئیں گی. اب بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جس گھر میں قرآن ہے، سبحان اللہ، نماز ہے، اعتکاف ہے، ذکر ہے، درود ہے، ذکر اللہ ہے، کیا بات، ذکر رسول ہے، وہاں کون آئے گا؟ وہاں رحمت آئے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور جس گھر میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہیں، جہاں پہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے غیبت ہے، چغلی ہے، تو وہاں کون آئے گا؟ شیاطین آتے. پھر لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، کسی نے، میں نے کہا آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے. کیا بات. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اگر فرض نماز مسجد میں ادا کرتے ہو تو نوافل گھر میں ادا کرو، بچے سیکھیں. جب ماں دادی گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے ان کے ساتھ، تو گھر میں ایک ماحول بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں اعتکاف کرتی ہیں، اللہ ان کا بھی اعتکاف قبول فرمائے. جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی سعادت عطا فرمائے.
اللہ